بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ جنت میں آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی چاپ سنی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جن کا نام رمیسہ تھا ان کا مقام و مرتبہ بھی دیکھا۔ جنت کی سیر کے دوران ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عمدہ اور مسحور کن خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کے حرم میں کنگھی کی خدمت پر مقرر ایک عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا کیا واقعہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عورت مسلمان ہو گئی تھی لیکن فرعون کے ڈر سے ایمان کو دل میں چھپائے رکھتی تھی۔ ایک دن یہ عورت فرعون کی ایک بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ کیا میرے ابا کے نام کے ساتھ؟ کیونکہ وہی تو اللہ ہے اور وہی رب ہے۔ فرعون خود کو خدا کہتا تھا، اس لیے اس کی بیٹی نے سمجھا کہ یہ اسی کی بات کر رہی ہے۔ یہ سن کر اس خاتون کو غصہ آیا اور اس نے جوش میں آ کر کہا، نہیں بلکہ میرا رب، تمہارا رب اور تمہارے باپ کا رب اللہ ہے۔ اس لڑکی نے کہا، میں یہ بات اپنے ابا کو بتا دوں گی۔ خاتون نے کہا، بتا دو۔ چنانچہ اس لڑکی نے سارا ماجرا فرعون کو سنا دیا۔ فرعون نے کنگھی کرنے والی خاتون کو بلایا اور کہا کہ کیا تمہارا رب میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ خاتون نے کہا، بالکل، میرا اور تیرا ہم سب کا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر فرعون کو غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کھولتے تیل کا ایک دیگچہ تیار کیا جائے اور اس عورت کو اس کے بچوں کے ساتھ اس میں ڈال دیا جائے۔ خاتون نے فرعون سے کہا کہ میری ایک آخری خواہش ہے۔ فرعون نے کہا، وہ کیا؟ خاتون نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میری ہڈیوں کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک ہی کپڑے میں ایک ہی جگہ دفن کیا جائے۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری خدمت کا یہ حق تو بنتا ہے، تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد اس مومن خاتون کے سامنے ایک ایک بچے کو لایا جاتا تھا اور ابلتے تیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ یہ سارا منظر بے قرار دل اور غمناک آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ آخر میں اس کا ایک دودھ پیتا معصوم بچہ لایا گیا۔ اس کو دیکھ کر ماں کی ممتا بے قرار ہو گئی۔ اس کی بے چینی پر اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کو بولنے کی صلاحیت بخشی اور اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں جان پرسکون رہیں، دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس چھوٹے بچے کو بولتا سن کر سارا مجمع ششدر رہ گیا اور اس خاتون کو قرار آ گیا اور وہ فرعون کی ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس واقعہ کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا حضرت جریج کے حق میں گواہی دینے والا، تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے والا بچہ، اور چوتھا بچہ یہ تھا جس نے فرعون کے دربار میں اپنی ماں کو تسلی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک خاتون کو یہ مقام و مرتبہ اس لیے عطا فرمایا کہ وہ دین حق پر ثابت قدم رہی۔ اس نے اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس استقامت کا یہ صلہ ملا کہ جنت میں انہیں ایسی دلکش زندگی عطا ہوئی کہ ان کی خوشبو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں محسوس فرمائی۔